کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک بول آپ کو جنت کے قریب کر دیتا ہے یا جہنم کے قریب کر دیتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بندہ ایک ایسا ناپسندیدہ بول بولتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت سے جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مردے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کی جو موت ہے وہ سوء خاتمے پر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوگی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے۔ آج ہم اس گناہ کا ذکر کریں گے کہ جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جو گھر گھر میں عام ہے۔ ہر گھر میں وہ گناہ جو ہے کیا جا رہا ہے، مگر خبر نہیں کہ یہ گناہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، یہ اس کی غیبت ہے۔ ایسی بات کہ وہ سنے اس کو برا لگے، اس کی غیبت ہے۔ اور وہ بات جو اس میں موجود ہی نہیں اور وہ کسی کے سامنے ہم بیان کر رہے ہوں، وہ تہمت ہے، تہمت۔ کوشش کریں ان گناہوں سے بچنے کی۔ اس گناہ کو ظاہراً ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، مگر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت فلاں نے آپ کی غیبت کی، آپ کی برائی بیان کی۔ تو فرمایا کہ یہ پیسے لو اور یہ مٹھائی لے کے اس کے پاس جاؤ اور کو کہو کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے جو ہے میری برائی کری، غیبت کری اور آپ کی نیکیاں مجھے مل گئیں، میں آپ کا احسان مند ہوں، یہ آپ مٹھائی لیں۔ کیسے ہمارے بڑوں کی سوچ تھی۔ تو کوشش کریں اپنی زبان کو کسی کی برائی بیان کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، کسی کا عیب بیان کرنے سے، کسی کی تذلیل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو جمع کر رہے ہوں اور قیامت کے دن لوگ آئیں اور ہماری نیکیاں لے جائیں۔ غیبت اور چغلی کرنے والوں کے بارے میں ایک بڑی عبرتناک حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یہ تو ساری تمہید تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور جو ہے لوگوں کی چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ اٹھیں گے، اپنی قبر سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، وہ اس وقت تو انسان کی حالت میں ہوں گے، مگر بعض کا چہرہ جو ہے کتے کی طرح ہوگا، بعض کا حدیث میں آتا ہے چونٹی کی طرح ان کا جسم ہوگا، لیکن ان کا چہرہ انسان کی طرح ہوگا۔ تو وہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں صاف آیا کہ یہ غیبت کرنے والا ہوگا، یہ چغلی کرنے والا ہوگا اور یہ شخص لوگوں کے عیب دیکھنے والا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، لوگوں کے عیب ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اور اللہ اس کے عیبوں کو اس وقت چھپائے گا جب سب لوگوں کے عیب ظاہر ہو رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے گناہوں کو چھپا لیا جائے تو لوگوں کی جو باتیں ہیں اس کو اپنے پیٹ میں رکھیں، پیٹ سے باہر نہ نکالیں۔ تو غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں اور لوگوں کے عیب، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہو نا آگے پہنچاؤ۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیا پتہ یہ پھیلانا کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے قیامت میں دن کام آئے۔